بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 164 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں میں، والانفس، اور جانوں، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم اور مصیبتوں علم سے اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے۔ البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی، جس سے وہ مصائب و حوادثات کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا کہ جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، اس میں مقابلہ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اسے خس و خشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ نیز جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر ہی کیوں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا۔ اسی لیے قرآن نے ان واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر بھی بتا دیا کہ جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم واسطے اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ کہ جو صابر لوگ ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ میں آزماؤں گا تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، جیسے خوف یا بھوک یا مال میں کمی یا جانوں کا چلے جانا یا پھلوں میں کمی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت جب میرے صبر کرنے والے بندوں کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ ہم اور ہمارا سب مال جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر آج ہمارا مال چلا گیا ہے تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، کہ ان پر صلوات من ربہم، جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق مرحمت کی جاتی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اس کا معنی علامت ہے۔ احناف کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حج اور عمرہ میں واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ سعی کرنا ناگوار گزرا جہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہیں مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی سنت کو ترک کر دو۔ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی، اس کو اس حکیمانہ انداز سے دور فرما دیا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا اور مروہ میں دوڑ لگا لیا کرو، اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ فمن حج البیت، اور پس جو کوئی حج کرے اس گھر کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہ، اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔ یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم ان دونوں پہاڑیوں میں
دوڑ لیا کرو، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکرن، قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، من البینات، روشن دلیلوں، والہدا، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ للناس، کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اپنی رحمت سے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے، فی الکتاب، یا اپنی کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ یلعنہم اللہ، کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان علماء کا ذکر ہے کہ جو اپنی دنیاوی فائدہ کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو چھپاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے۔ اب بھی کوئی عالم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تحریف کرے تو اس کا یہی حکم ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، کہ تابو، کہ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور ظاہر کر دیں کہ جو اب تک چھپاتے رہے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے آئے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ انہوں نے آج تک چھپایا اس کو ظاہر کر دیں لوگوں پہ، تو میں ان کی توبہ بھی قبول کروں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، کہ جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور سارے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور سارے لوگ بھی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، دوزخ میں جلتے رہیں گے، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی کہ وہ توبہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی خدا مگر اس کے بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت میں توحید کے دلائل، یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت اور دوسرے میں شرک کی نفی اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے، یعنی جب اسی کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا اور نشو و نما اور تمہارے آرام اور راحت کا دار و مدار ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے کہ جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو۔ انا فی بے شک، انا فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل، اور رات اور دن کی گردش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک اللاتی تجری فی البحر، والفلک اللاتی، اور جہازوں کے کہ وہ جو چلتے ہیں، والفلک اللاتی تجری، اور جہازوں میں جو چلتے ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما ینفع الناس،
وما انزل اللہ من السماء من ماء، وہ چیزیں اٹھائے والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے بما ینفع الناس، کہ جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ نے من السماء، آسمانوں سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ، اور پھر زندہ کیا اس کے ساتھ الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخری، اور بادلوں میں جو حکم کا پابند ہو، بین السماء، آسمان، والارض، اور زمین کے درمیان، یعنی بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کا ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک اللاتی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحابی، اور بادل میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور بادلوں میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کہ جو ہمیں آل ٹائم نظر آتی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، زمین اور آسمان، رات اور دن کا آنا جانا، جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، پانی جو آسمانوں سے بارش کی صورت میں اترتا ہے، اور ہر طرح کے جانور، یہ روٹین کی چیزیں جو ہر ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے آنے جانے والی چیزیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کو بیان کر کے اس آیت کے ذریعے جو توحید کے دلائل ہیں انہیں بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اور قرآن فکر و نظر کے گڑے ہوئے دلائل پیش نہیں کرتا جو پیچیدہ اصطلاحات سے بوجھل ہوں، جن کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو، سمجھ آ بھی جائیں تو ان میں وہ زور نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو شک اور گمان کی دلدل سے باہر کھینچ لیں اور یقین کی منزل تک پہنچا دیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم دلائل کونیہ پیش کرتا ہے جو کائنات کے کھلے صفحات پر جلی قلم سے لکھے ہوئے ہیں، جو روشن اور واضح اتنے ہیں کہ ہر شخص انہیں اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے اور پیچیدہ اتنے کہ ماہر غوطہ زن بھی ان کی تہ تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آسمان کی نیلی وسیع چھت، اس میں لٹکے ہوئے انگنت ستارے، چاند اور سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب جن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی فرق نہیں، ان کی گردش کے متعین راستے جن سے سر منہ کبھی انحراف نہیں ہوا، زمین کا یہ کشادہ صحن، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات دن کی پہم گردش، ان کا گھٹنا بڑھنا، بے کراں سمندر کے سینوں پر مسافروں سے لدی اور سامان سے بھری ہوئی کشتیوں اور جہازوں کا خرامہ خرامہ آنا جانا، گھنگور گٹائیں اور ان کا مسلح دھار برسنا، پھر مردہ زمین کا دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جانا، کرۂ ہوا میں بادلوں کا منڈلاتے پھرنا، کبھی برسنا اور کبھی ترساتے ترساتے آنے واحد میں ناپید ہو جانا، ایسی چیزیں نہیں جسے عالم تو جانتے ہوں اور بے علم نہ جانتے ہوں، جسے دانشمند سمجھتے ہوں اور کم عقل کی سمجھ سے بالاتر ہوں، بلکہ کائنات کی کتاب کا ہر ورق
ہر ایک کے لیے یکساں طور پر روشنی کا مینار ہے۔ اس کے باوجود لطف یہ ہے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود اتنا سطحی بھی نہیں کہ اہل فکر و دانش کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو، بلکہ انہیں دعوت ہے کہ اپنے نشتر تحقیق سے ذرے ذرے کا دل چیریں اور دیکھیں کہ ان میں اسرار و رموز اور قوت و طاقت کے وہ سمندر موجزن ہیں کہ جن کا انہیں تصور تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن نے بارہا فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، اور ان چبھتے ہوئے فکروں سے دانش و خرد کو للکارا ہے۔ کاش یہ الفاظ اس امت کے نوجوانوں کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کریں، جن کی آسمانی کتاب نے انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز صرف تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ روزمرہ دکھائی دینے والی چیزوں میں اگر آپ غور کریں تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تنوع میں یکسانیت، اختلاف میں توافق، کثرت میں وحدت اور یہ بے مثال نظم و ضبط بغیر کسی علیم، حکیم اور قدرت والے خالق کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ روشن دلیلیں صرف ان کو فائدہ دیتی ہیں جن کی عقل کی آنکھ بینا ہے اور جو اس سے کام لینا پسند کرتے ہیں۔ اب آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔